السلام علیکم، خالد سیف الدین آپ کے ساتھ 16 جون 2025 کی کال لے کر KC100 انڈیکس کے لیے ہم بات کریں گے تفصیل سے ٹریڈنگ اسٹریٹجیز پر، حالات پر، اور مارکیٹ میں اب کیا اسٹریٹجی اور کیا طریقہ کار سے کام کرنا چاہیے موجودہ صورتحال کو سمجھتے ہوئے۔ سب میں پہلے تو آپ سب کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھے گریٹنگز بھیجی، اور الحمدللہ بہت اچھے سے نہ صرف یہ کہ یہ سفر اور یہ فرض ادا ہوا، بلکہ آپ سب کے لیے میں نے دعائیں کی، اور خاص طور پہ اپنے ملک، معیشت اور فلسطینی مسلمانوں کے لیے، اور بڑا اچھا وقت گزرا الحمدللہ، اور تمام مناسک بڑی اچھی طرح ہم ادا کر پائے۔ اور میں بہت شکر گزار ہوں آپ لوگوں کا کہ تقریباً 11-12 سیشن جو ہے آپ لوگوں کے نے میری کال کے بغیر گزارے ہیں، تو یقیناً آپ لوگوں کو اس میں ایک یہ بات ضرور پتہ چلی ہوگی کہ ڈیلی انڈیکس کال کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ آئی ہوپ سو کہ آپ کو ضرور پتہ چلا ہوگا، اور بہرحال آپ سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ بہت صحت مند رکھے۔ اور جناب آگے چلتے ہیں۔ اب اس وقت جو وار کی پوزیشن ہے، دیکھیے جنگ میں کسی کی جیت نہیں ہوتی، جنگ میں صرف خبریں جو ہیں اس جنگ کی، یعنی کہ جو گریوز ہیں، مرنے والوں کی جو تعداد ہے، اس جنگ کی کاسٹ طے کرتی ہے۔ انسان جنگ کو یاد رکھتا ہے مرنے والوں کی تعداد سے۔ ہار جیت کوئی چیز نہیں ہوتی جنگ میں۔ اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو سیکنڈ ورلڈ وار کے کئی ایسے ملک نظر آئیں گے جو آج دوست ہیں، جو اس وقت آپس میں لڑ رہے تھے، اور اس کے بعد آج وہ ہنسی خوشی رہ رہے۔ تو رویے بدل جاتے ہیں، مگر جن لوگوں نے دنیا سے جانا ہے وہ چلے جاتے ہیں اور مسائل چھوڑ جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے میں بھی اس کانفلکٹ کو ایسے ہی دیکھتا ہوں کہ یہ بہت دنوں سے یہ کانفلکٹ نظر آ رہا تھا کہ اسرائیل جو ہے ایران کو تھریٹ کر رہا تھا، اور بہرحال اس میں بڑی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کہ وار میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، مگر بہرحال جو معیشت اور ہماری مارکیٹ کے لیے اس کی اہمیت ہے وہ یقیناً کافی زیادہ ہے، کیونکہ اگر آپ غور کریں تو تیل کی قیمتیں جس طرح بڑھ رہی ہیں اس سے ہمارا امپورٹ بل پہ اثر آئے گا، اور اس کے بعد جو باقی اگر یہ جنگ کا دورانیہ بڑھتا ہے تو یقیناً مزید ایسی گمبھیر صورتحال پیدا ہوگی جو پاکستان اور پاکستان جیسے ممالک کے لیے مسائل پیدا ہوں گے۔ پاکستان نے انڈیا کے ساتھ کانفلکٹ کے بعد بہت ساری اچیومنٹ حاصل کی تھیں، مگر بدقسمتی سے اگر یہ صورتحال رہی تو وہ جو اچیومنٹس ہیں وہ ماند پڑ جائیں گی، اور ان پہ شاید عمل درآمد بھی رک جائے۔ تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں پر اور خاص طور پہ مسلمانوں پر اپنا رحم فرمائے، اور مسلمانوں پہ جو ایک مسلسل عذاب کی صورت میں اسرائیل موجود ہے، اتنے سارے ہم مسلمانوں کے ہوتے ہوئے ایک چھوٹا سا ملک جو نقشے پہ بھی بڑا ڈھونڈ کے دیکھنا پڑتا ہے، وہ اس پورے خطے کو تھریٹ کرتا پھر رہا ہے۔ اور یقیناً جو جس کی بیک اس کے ساتھ ہے، جو اس کے پیچھے لوگ کھڑے ہیں، مجھے بڑا افسوس ہے کہ یورپ نے بھی جو ہے بڑا سپورٹیو اسٹیٹمنٹ دیے ہیں۔ میں بڑا حیران ہوں کہ دنیا میں سوائے مسلمانوں کے سب ممالک جو ہیں اپنے مفادات کے بارے میں سوچتے ہیں، اپنے ہم خیال لوگوں کے بارے میں سوچتے ہیں۔ صرف مسلمان ایک ایسے لوگ ہیں جو اپنے بارے میں بیچارے سوچنا تو دور کی بات ہے، بولنا تو دور کی بات ہے، سوچنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ ہماری یہ مشکلیں آسان کرے۔ اب چلتے ہیں ویکلی ریپ اپ پہ۔ ویکلی ریپ اپ پہ میں دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کو، ایک تو فورن انویسٹمنٹ پورٹ فولیو کی سچویشن ہے کہ اگر میں 2011 سے یہ نمبر آپ کو دکھا رہا ہوتا ہوں تو اگر آپ دیکھیں تو اس میں مطلب لال رنگ بہت زیادہ ہے، اور مطلب یہ ہے کہ اس کے باوجود اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ فارنر مال اگر بیچے گا تو پھر تو مارکیٹ میں کام کرنا بیکار ہے، مگر ابھی جو آپ کا ہائی لگا ہے جنوری سے لے کر جون تک مال بک ہی رہا ہے، مگر آپ نے ایسے میں ایک زبردست ہائی بھی لگا دیا ہے، میرے خیال میں 1,26,718 کا۔
تو اس لیے یہاں پر اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مارکیٹ میں صرف ایک فورن انویسٹمنٹ پورٹ فولیو کی ہی اہمیت نہیں ہوتی، مارکیٹ میں اور بہت سارے زاویے ہوتے ہیں اور ڈرائیورز ہوتے ہیں جو مارکیٹ کو چلاتے ہیں. ہر ایک کے، ہر ٹریڈ کرنے والے کے، چاہے وہ لانگ ٹرم انویسٹر ہو یا شارٹ ٹرم انویسٹر ہو، ان کے اپنے زاویے، ان کے اپنے ٹارگیٹس، اہداف ہوتے ہیں کہ کہاں مال خریدنا ہے اور بیچنا ہے، تو وہ اس کے حساب سے چلتے ہیں. تو صرف فورن انویسٹر پورٹ فولیو کو لے کے نہیں بیٹھا جا سکتا. اب جو مارکیٹ کلوز ہوئی ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں 1,26,718 کا ہائی بنا کے 1,22,144 پہ بند ہو گئی ہے مارکیٹ. تو مارکیٹ اگر آپ دیکھیں تو سیدھا 4,500 پوائنٹ کی گراوٹ یہاں پر ہے اپنے ہائی سے، جو کہ بیئرس کی پاور کو ریفلیکٹ کرتی ہے ہائی سے. اوور آل ٹرینڈ کی بات کریں گے تو اوور آل ٹرینڈ تو ابھی بھی بڑے سیف زون میں ہے، مگر ہم اس سیف زون کے ٹوٹنے کا انتظار تھوڑی کریں گے کہ مارکیٹ مزید 5,000 گر جائے اور ہم بیٹھے دیکھتے رہیں. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. ہم کو مارکیٹ کو پریسائسلی دیکھنا ہوگا. اگر ہم مال بیچ بھی دیں گے تو دوبارہ خرید بھی سکتے ہیں. اگر ہم فورن فنڈز اور لوکل فنڈز کے حوالے سے دیکھیں اس ویک کو، تو حقیقتاً فورن فنڈ کی سیلنگ جو ہے پچھلے ویک کے مقابلے میں اس ویک میں کم تھی. پچھلے ویک میں یاد رکھیے گا عید کی چھٹیاں بھی تھیں شاید، اور اس کے باوجود 1,47,00,000 کا مال، ڈالر کا مال بیچا گیا تھا فورن فنڈز کی جانب سے، اور 1,14,00,000 ڈالر کا مال لوکل فنڈز نے بیچا تھا، جو کہ اگر اس ہفتے دیکھیں تو صرف فورن فنڈز نے 74,00,000 ڈالر کا مال بیچا ہے. اور یاد رکھیے گا کہ اگر ہم ایوریج دیکھیں تو ایوریج کے حساب سے بھی امپروومنٹ نظر آ رہی ہے کہ مال اتنا بکا نہیں ہے باوجود مارکیٹ میں پینک ہو. اور پینک صرف چونکہ 2 دن کا پینک ہے، ورنہ جو میجر پینک ہے وہ تو آپ سمجھیں 2 دن کا بھی نہیں، 1 دن کا ہے. کیونکہ پہلے دن ہائی بنا کے جب نیچے آئی تو شاید بہت سو نے مارکیٹ کو اتنا سیریس نہیں لیا ہوگا، مگر جو دوسرا سیشن ہے وہ جس طرح گیپ ڈاؤن کھلا ہے وہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ لوگ وہاں پر یقیناً پریشان رہے ہوں گے. اچھا، میں نے یہاں چارٹ بھی دکھایا ہے. چارٹ کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں میں نے 7 مئی کو بھی ہائی لائٹ کیا ہے، اور کہ 7 مئی کو مارکیٹ نیچے کھلی تھی گیپ اوپننگ کے ساتھ پچھلے سیشن سے، اور جب انڈین اٹیک ہوا تھا تو اس وقت مارکیٹ بیسیکلی اگر ہم نوٹ کریں تو جو خطے میں جو 2 عدد کانفلکٹ ہوئے ہیں، ایک انڈیا پاکستان اور اب اسرائیل ایران، ان دونوں کو ریفلیکٹ کر رہی ہے. تو ایران اور اسرائیل کا جو ہے، پاکستان کا تو ویکینڈ پہ ہوا اور بہت جلدی ختم بھی ہو گیا. پھر پاکستان نے ریٹیلیٹ بہت اچھا کیا تھا ماشاءاللہ. تو ایران کی ریٹیلیشن شاید اتنی اچھی نہ ہو، اور جس طریقے سے اسرائیل نے ہٹ کیا ہے، پریسائز ہٹ کیا ہے، اس سے ایران کی بہت سی کمزوریاں بھی نظر آتی ہیں. تو اس نقطہ نظر کو دیکھ کے یہ خیال کیا جا سکتا ہے، خیال سرائی ہو سکتی ہے کہ ایران کے اندر، ایران اور اسرائیل کا یہ کانفلکٹ تھوڑا لمبا چلے. اور کیونکہ اس جنگ میں 2 اہداف جو ہیں مجھے نظر آ رہے ہیں. ایک تو بلا مبالغہ وہ اپنا اظہار بھی کر رہا ہے، ویڈیو بھی ریلیز کی کہ ہم نے ان کے جو نیوکلیئر ایسٹس ہیں ان کو ڈیمیج کیا ہے. مگر اس کے پیچھے جو ایک اہم نقطہ ہے رجیم چینج کا، وہ بڑا واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ ایران کی اندر رجیم چینج کی کوشش ہے. اور جس طرح فرسٹ لائن آف مینجمنٹ یا کمانڈ جو ہے وائپ آف ہوئی ہے، وہ ایک بڑی خطرناک بات ہے. اور سیکنڈ لائن آف مینجمنٹ سیکنڈ لائن آف کمانڈ جو ہے وہ کتنی پاورفل اور ایکسپیرینس ہوگی کہ وہ ٹیک اوور کر کے ایران کو وار سچویشن میں لے کے چل سکے. تو بہرحال بڑی مشکل صورتحال ہے. تو اس لیے اسرائیل اس کا بھرپور فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور جو اسرائیل کے بیک اپ سپورٹ پہ جو لوگ ہیں وہ شاید پوری کوشش کریں کہ کوئی سوشل میڈیا کے تھرو یا کسی تھرو کہ وہاں پر انریسٹ کی سچویشن ملک کے اندر بھی ہو، اور آیت اللہ کے خلاف کوئی تحریک بھی شروع ہو جائے. اور اگر ایران پراپرلی ریٹیلیٹ نہیں کرتا ہے تو اپوزیشن یا ان فورسز کو اپنا مدعا سامنے رکھنے میں اور لوگوں کو جو ہے کیا کہنا چاہیے، آگ لگانے کا کام دے گی.
यहाँ मैंने चार्ट में आपको जो बाएं जानिब जो हिस्सा दिखाया है उसमें मैंने बताया है कि इंडियन वॉर के बाद फिर कैसे रिकवरी हुई, उसके बाद फिर एक साइडवेज मार्केट में मूव बनी, जिसमें अगर आपको याद हो तो मैंने उस ज़माने में कहा था कि मार्केट जस्टिफाई करने की कोशिश करेगी। जो मार्केट ने सेलिब्रेट किया है अपनी जीत को पाकिस्तान की, तो हकीकतन वो वही नज़र आ रहा है कि साइडवेज मार्केट चलने के बाद मार्केट ने उसको एडजस्ट किया, और उसके बाद मेरी छुट्टियों के दौरान फिर मार्केट ने एक मूव बनाई। और मैं छुट्टियों पे जाने से पहले कुछ अपनी टीम को अपने कुछ व्यूज़ देकर गया था मार्केट के हवाले से, जो कि थोड़ा डेली कॉल के हवाले से तो हिसाब से नहीं था, मगर ओवरऑल मुझे ऐसा लगता था कि मार्केट ऊपर जाएगी। 1,26,718 की उम्मीद तो नहीं थी, मगर मुझे बड़े वाज़ेह तौर पे ये नज़र आता था कि मार्केट 1,24,000 क्रॉस करेगी, और मार्केट ने वो किया भी, और हाई बना 1,26,718 का। तो ये तमाम चीज़ें मैंने चार्ट पे दिखाने की कोशिश की है। अब चलते हैं अगली स्लाइड पे। तो यहाँ पर मैं सिर्फ एक आपके जहन में ख्याल डालने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो वॉर क्लाउड्स हैं वो राइजिंग पोजीशन में, जंग के बादल छा रहे हैं, तो फंडामेंटल और टेक्निकल उनके हवाले से अब फिर लोगों की ये एक बेवकूफ़ाना बहस शुरू हो जाती है कि ना जी टेक्निकल काम नहीं कर रहे, फंडामेंटल सब बेकार है, हर चीज़ बेकार है। ये सब जल्दबाज और मायूस लोग होते हैं जो बग़ैर सोचे समझे बाइंग सेलिंग करते हैं, तो फिर वो इस किस्म की बातें करते हैं। ये एक नॉर्मल सूरत हाल है, इसको मैं एक्सटर्नल थ्रेट्स भी कहता रहा हूँ अपनी कॉलों में, कि जब जंग डिकेड्स में कहीं जाके होती हैं, तो और अगर जंग ख़त्े में मुसल्लत कर दी जाए तो ज़ाहिरी बात है इंसानी जान के लिए एक मुसलसल अज़ाब की सूरत होती है, तो मईशत कैसे बच सकेगी। तो लिहाजा यहाँ पर मैंने ये बात उठाने की कोशिश की है कि फंडामेंटल जो है वो इस वक्त लरज़ रहे हैं, बावजूद इसके कि पाकिस्तान की मईशत, जिसके बारे में मैंने कहा कि हमने बहुत अच्छे कुछ फ़ैसले हुए हैं इंडियन कॉन्फ्लिक्ट के बाद, और हमें बहुत सारे फ़वाइद मिलने हैं, मगर वॉर से जो हमारी जो इन्वेंटरी कम हुई थी गोला बारूद की, तो उससे यकीनन डिफेंस बजट भी बड़ा होगा। बजट को अभी मैंने नहीं देखा क्योंकि मैं आज ही पहुंचा हूं, और वापसी मेरी आज ही हुई है शाम 4-5 बजे। तो बस आते ही मैंने सोचा कि पहले आपको इंडेक्स कॉल पे काम कर लूँ। तो मैं तकरीबन 1.5-2 दिन से सोया भी नहीं हूँ, तो मैंने सोचा कि आपको इंडेक्स पे या अपना व्यू तफसील से दे सकूं। तो लिहाजा यहाँ पर सिर्फ एक नुक्ता मैंने उठाया है कि फंडामेंटल और टेक्निकल्स जो है वो जंग के बादल जिस तरह छा रहे हैं, तो उसमें वो कहीं अपनी अहमियत कम कर सकते हैं। ये नॉर्मल बात है, इसका मतलब ये नहीं है कि टेक्निकल बेकार है या फंडामेंटल बेकार है, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, अगर इस चीज़ को आप सही तौर पे समझ लेंगे तो फिर दुरुस्त फैसले कर लेंगे, जो अगली स्लाइड पर हम बात करते हैं। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज़ एज पर टेक्निकल चार्ट पे अगर हम बात करें, तो जियोपॉलिटिकल हेडविंड्स जो है वो आपके सामने है, और बुलिश मोमेंटम के लिए ये क्या सूरत हाल हो सकती है। तो जोग्राफियाई कशीदगियों ने मार्केट की जो रफ्तार है उसको धुंधला दिया है। केसी इंडेक्स जो है, जो एक अच्छी बुलिश स्ट्रेंथ जो मैंने आपको दिखाया साइडवेज मूव के बाद जो बनी थी, और बड़ी ताकत वॉल्यूम के साथ मार्केट ऊपर गई थी, वो चीज़ जो है एकदम डिप्रेस हो गई। और मैं समझता हूँ कि ये वॉर सिनेरियो अगर एक्सपेंड करता है, आगे बढ़ता है, लंबा खिंचता है, तो हालात और ख़राब होंगे, क्योंकि कोशिश होगी कि इनको टेबल पे लाया जाए, मगर मुझे नहीं लगता कि ईरान अभी टेबल पे आने की पोजीशन में है। और अभी जो मुझे इतना टाइम तो नहीं मिला, मगर जितना मैं सुन रहा हूँ कि इसराइल ने शायद सेकंड अटेम्प्ट भी किया है जो आबादी पर हमले किए हैं, तो यकीनन मामलात अच्छे नहीं हैं। और मैं अल्लाह ताला हमें इस शर से बचाए जंगों के, मगर सूरत हाल अगर ऐसी रही तो खुदा न ख्वास्ता हम शायद तीसरी जंग अज़ीम की तरफ भी जा सकते हैं। नामुमकिन नहीं है, इसको बिल्कुल हम वो नहीं कर सकते। पाकिस्तान
کی بات کو تو ہم اگر چھوڑ کے گلوبل سچویشن کو دیکھیں تو بد نصیبی سے دنیا میں اس وقت چاہے وہ انڈیا ہو، امریکہ ہو یا بہت سے ممالک ہوں، ایسے لیڈران مسلط ہیں. اب اسرائیل میں بھی الیکشن ہے اور وہ نیتن کا جو موقف ہے، جس طرح کی وہ بات کر رہا ہے، اور جس طرح کے بہت سے کلاؤن بڑے بڑے ملکوں میں اس وقت حکومتیں رن کر رہے ہیں، تو وہ تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا ہونے جا رہا ہے. حالانکہ الیکشن میں نعرہ یہ تھا کہ نو وارز، اور آنے کے بعد یہ دوسری وار ہے، ایک انڈیا پاکستان کی، اور یوکرین کی وار بھی ختم نہیں ہوئی، رشیا بھی بات نہیں سن رہا، اور اوور آل سچویشن پوری دنیا کی بہت خراب ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وار کو جو ایران اسرائیل کی ہے، ایران کے ایک اچھے اٹیک کے بعد بند ہونا چاہیے، تو اس سے صورتحال شاید بہتر ہو سکتی ہے. تو ایران کے پاس اب کوئی ڈپلومیٹک آپشن مجھے نظر نہیں آ رہا سوائے اس کے کہ وہ فل فورس کے ساتھ ریٹیلیٹ کرے. پھر اس کے بعد اگر کچھ ٹیبل پر آئیں تو شاید وہ صورتحال بہتر ہوگی. اب عرب جو ہے، عرب کنٹریز اس کو کیسے دیکھ رہی ہیں وہ بھی بڑا اہم ہوگا، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو بھی اس کے شر سے محفوظ رکھے. تو اوور آل سچویشن یہ ہے کہ اگر جو میں نے چارٹ پہ دکھایا کہ مارکیٹ اس وقت اگر ہم دیکھیں تو وار ڈریون نظر آ رہی ہے. تو یہ جو وار ڈریون مارکیٹ ہے، اس کے بارے میں نے کہا کہ انویسٹر کانفیڈنس کو بھی یہ شیک کر سکتی ہے، اور جس والیٹائل سچویشن اس میں بہت زیادہ رہنے کے چانسز ہیں کہ اس نے اٹیک کیا تو ایک دن نیچے گر گئی، پھر وہ تھوڑی ٹھنڈ ہوئی تو کچھ مارکیٹ نے اپنے پریشر کو کم کیا. ایسی صورتحال ہو سکتی ہے. اور جو فنڈامنٹل اور ٹیکنیکل کے بارے میں کہا کہ یقیناً وار تھریٹ کے آگے وہ دونوں خاموش اپنی جگہ پہ بیٹھے رہیں گے، مگر وہ ڈیفینیٹلی ایگزٹ اسٹریٹجی آپ کو ضرور دیں گے. یہ ناممکن ہے کہ آپ کو ایگزٹ اسٹریٹجی نہ ملے، اور وہ ہم یہاں پر بھی ڈسکس کریں گے. تو موجودہ صورتحال میں اسپلٹ بائنگ اسٹرانگ لانگ ٹرم اسٹاکس میں ہو سکتی ہے، اور میں اپنی اسکرپٹ کال میں کچھ آپ کو نئے اسٹاکس دوں گا جو جن کی آپ بائنگ ابھی بھی ان حالات میں بھی کریں گے، اور وہ آپ کو اچھے پروفٹس دیں گے. امپورٹنٹ لیولز اینڈ ٹریگرز کی اگر میں بات کروں تو امیڈیٹ چیلنج بلز کے لیے یہ ہے کہ وہ 1,22,055 اور 1,21,500 400 کا جو ایریا ہے، یعنی کہ یہ تقریباً 600 پوائنٹ کا ایریا بنتا ہے. اس زون کے نیچے مارکیٹ نہ ٹریڈ کرے. اگر صبح کھل کے ایک لو بنتا ہے منڈے کو تو وہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، مگر اس کے نیچے مارکیٹ رکے نہیں. اگر اس کے نیچے رکے گی تو پھر مارکیٹ میں پریشر کنٹینیو کرے گا، جس کے لیے مجھے بہت ڈر ہے کہ وہ مارکیٹ کو 1,19,425 تک بھی لے جا سکتا ہے. گو کہ میں نے یہاں پر 1,20,700 ایریا اور 1,20,235 کو بھی اسٹرانگ سپورٹ بتایا ہے. مگر اب مومنٹم آف بیئرس کو ہم مارکیٹ میں دیکھیں گے تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ مارکیٹ کہاں تک نیچے جا سکتی ہے. اور یا تو 1,22,005 اور 400 1,21,415 مارکیٹ کوئی صبح لو بنا کے اس کے اوپر 10 ساڑھے 10 کے بعد اگر رکنا شروع ہو جائے تو پھر ہم پریشر میں کمی دیکھیں گے. بلش تو نہیں ہوگی مارکیٹ، کیونکہ بلش مارکیٹ ہونے کے لیے مارکیٹ کو کافی ایفرٹ کرنی ہے. تو جو موجودہ پریشر ہے اس کو کم کیا جا سکتا ہے. اپ سائڈ کی اگر میں بات کروں تو جو بہتر ریکوری ہے وہ 1,23,267 410 کے اوپر مجھے نظر آتی ہے. وہ اس کو تھوڑا کم کرے گی. جو سیلنگ پریشر کی انٹینسٹی ہے، جو پاور آف بیئرز ہے، اس کو کم کرے گی. اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ مارکیٹ ریورس ہو گئی ہے، مگر ایٹ لیسٹ پہلے مارکیٹ کو پریشر کو کم کر دینا ضروری ہے. اگر مارکیٹ 2,000 پوائنٹ اوپر بھی چلے جاتی ہے تو تب بھی میں اس کو بلش تو نہیں کہوں گا، میں اس کو والیٹائل سچویشن کہوں گا. تو اس کی تو میں امید کر رہا ہوں، وہ میں بتا ہی چکا ہوں کہ جنگی صورتحال میں مارکیٹیں والیٹائل ہو جاتی ہیں. تو والیٹائلٹی کا بینڈ جو ہے وہ مارکیٹ کا بہت بڑھ جائے گا. اور صرف یہی نہیں، انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی، آئل میں بھی، گولڈ میں بھی، ہر جگہ والیٹائلٹی بینڈ بہت بڑھ جائے گا. تو الٹیمیٹ کمفرٹ جو بلز کا شروع ہوتا ہے، جہاں سے بلز کمفرٹیبل ہونا شروع ہوں گے، وہ 1,25,135 کے اوپر جا کے، تو وہ یہاں سے میرے خیال میں 2,800-900 پوائنٹ کی دوری پہ. تو وہاں بھی جا کے رکنا مارکیٹ. ایسا نہیں کہ اگر 1,24,800-900 کا ہائی بناتی ہے
اور پھر نیچے آ جاتی ہے تو یہ اس کو پورا نہیں کرے گا. وہاں جا کے رکنا پھر مارکیٹ کے اندر بائنگ انٹرسٹ جو ہے دوبارہ سے پیدا ہو سکتا ہے اور پھر انشاءاللہ مومنٹم شفٹ ہوگا بیئرس کے سے مومنٹم بلز کی طرف آئے گا. کنکلوڈ اگر میں کروں مارکیٹ کو تو سچویشن ٹینس ہے, انسرٹن ہے, والیٹائل ہے, اور جو ایکسٹرنل وار ریلیٹڈ والیٹیلٹی یا تھریٹس ہیں وہ ٹیکنیکل سگنل جو ہے اس کو انٹرپریٹ اس طرح کرتے ہیں کہ آپ کوشن کے ساتھ اپنی موو بنائیں. میں آپ کو ڈیلی سٹاکس بھی دوں گا کیونکہ دیکھوں گا میں ڈیلی سٹاک میں کیا پوزیشن ہے, اور میں جتنے دن غیر حاضر رہا ہوں تو آبویسلی میں نے سسٹم یا مارکیٹ کو نہیں دیکھا بالکل, تو اس لیے مجھے بالکل بھی کچھ پوزیشن نہیں پتہ ہے کون سے سٹاک نے پچھلے 11 سیشن, کیونکہ 11 سیشنز کی کال میں نے نہیں دی ہے, تو ان 11 سیشن میں کیا صورتحال رہی ہے. تو انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں تھوڑا اس پر کام کروں اور آپ کو چند سٹاک ضرور دوں, اور جس میں ڈیلی اور زیادہ کوشش کروں گا لانگر ٹرم اور جو اچھا پوٹینشیل ہمیں نظر آ رہا ہے ان سٹاک کا. تو اگر ڈسپلن رہیں گے, لیولز کو فالو کریں گے, رسک مینجمنٹ کو پرائرٹائز کریں گے, اس کی اہمیت کو سمجھیں گے اور اپنی سٹاک کی سلیکشن میں آپ فوکس رہیں گے, سلیکٹیو رہیں گے, تو انشاءاللہ تعالی اس مارکیٹ میں بھی آپ کوئی نقصان نہیں کریں گے. اور آج بھی میری اپنے ایک کلائنٹ سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے بہت اچھے پروفٹ لیے اور انہوں نے مال بیچا بھی ہے, اور جمعرات کو شاید مال بیچا ہے, تو وہ بہت خوش تھے اور اب وہ دوبارہ مال خریدنے کے لیے ایکسائٹیڈ ہے. تو اس طرح بہت سے لوگ ہوں گے آپ میں سے, اور یقیناً جو میرے گروپس کے لوگ ہیں وہ تو مال بیچنے پہ پورا یقین رکھتے ہیں, تو مجھے ان سے پوری امید ہے کہ انہوں نے ایسا کیا ہوگا. تو جناب بہت شکریہ میری اس ویڈیو کو دیکھنے کا. انشاءاللہ تعالی میں نے ویکلی ریپ اپ کی تفصیل میں نہیں گیا کیونکہ ٹائم بھی کم تھا, اور میں نے کوشش کی کہ انڈیکس پہ زیادہ سے زیادہ ٹائم دوں, جتنا 2-3 ہفتے پچھلے گزرے ہیں تو اس کے حساب سے جو مارکیٹ میں چارٹ پہ تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں وہ دکھا سکوں. تو بہت شکریہ میری ویڈیو کو دیکھنے کا, اور میں نے جانے سے پہلے آپ لوگوں کو 6-8 ویڈیو میں دے کر گیا تھا ٹیم کو کہ آپ لوگ جو ہیں کم سے کم, اگر میں نہیں بھی ہوں ڈیلی کال میں, تو کم سے کم اپنی اسکل انہانسمنٹ میں کام کریں. مجھے نہیں معلوم آپ لوگوں نے وہ ویڈیوز کو کتنا دیکھا ہے, یقیناً دیکھا ہوگا, اور وہ لائف ٹائم ویڈیوز ہیں. جنہوں نے نہیں دیکھا اس کو دیکھیں, اس میں ہر موضوع پہ میں نے بات کی ہے, پورٹ فولیو بنانے پر بھی بات کی ہے, مختلف موضوعات پہ بات کیجیے. تو جناب بہت شکریہ. انشاءاللہ تعالی پھر ہم مزید آپ سے اگلی ویڈیوز میں بات کریں گے, اور میری ٹیم نے مجھے آج ہی یہ پلان دیا ہے کہ ہم کچھ یوٹیوب پہ لائیو یوٹیوب بھی کریں گے جس میں آپ لوگوں سے اسکرپٹ پر بھی بات ہوگی. تو وہ میرے پاس پلان پورا ابھی بن کر آئے گا, تو انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں ہم یوٹیوب لائیو ہو کے آپ سے آپ کے سٹاکس پر بھی بات کریں گے. اس کی ڈیٹیل میں اگلی ویڈیوز میں آپ کو ضرور دوں گا. اگر آپ چاہتے ہیں ہمارے ساتھ ٹریڈ کرنا تو 0345 619 0443 پر رابطہ کریں. بہت شکریہ.